در اہل بیت کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے علم، فضل، کرم اور تمام ہدایت کو اسی دروازے پر بھیجا تھا، کہ خدا انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ الاولی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا آخرت کے اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں. تو لازمی جب امام دنیا میں آتے ہیں تو اسی چیز کے مظہر بھی ہوتے ہیں. اور دوسری شمعرض کی آپ کہ خدا نے خود حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولي الامر منکم. اب جہاں اب اطاعتیں جب ایک کے بعد ایک ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اس کے بعد کوئی صاحب امر ضرور ہوگا. امر کا مفہوم یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کو کہہ رہے ہوں تو ان کے ارادوں کے تحت وہ شے ڈھل جائے. امر یہی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو زندگی ائمہ طاہرین میں تمام تر چیزیں نظر آئیں گی. دوسری چیز کہ اور بھی دوسرے اس کے آسپیکٹس ہیں جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، ان کے فرامین ہیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری. تو آج جس موضوع کو چنا تھوڑا سا مختلف ہے کہ امام علی نقی کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد امامت کو پہچانوانے میں یہ کنٹریبیوشن ہے. یہ بالکل یونیک موضوع ہے. خود امام نے امام کو پہچانوایا ہے. یہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے آپ کو میں عرض کروں گا. تو سب سے پہلی چیز کہ ایک سوال اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ قرآن اور تفسیر قرآن یہ بہت بڑا موضوع ہے. آج ماشاءاللہ عالم اسلام میں سینکڑوں تفسیریں اور وہ تفسیریں کب سے شروع ہوئیں، ان تفاسیر میں کن موضوعات کو ڈسکس کیا گیا، ہمارا ائمہ سے کتنی تفسیریں. تو یہ سب موضوع ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے جاننا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ جو تفسیر ہمارے ہاں منسوب ہے کسی امام سے، وہ امام حسن عسکری ہیں. لیکن اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تفسیر جو لکھی گئی ہو، ایکسپلینیشن جب کسی آیت کا کیا جا رہا ہو، اس پہ کمنٹری دی جا رہی ہو، تو یہ کب سے شروع ہوا؟ تو اصل میں اس کا آغاز رسالات میں آپ کی زندگی سے تھا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ رسول کی زندگی میں جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ان آیتوں کو رسول جب ایکسپلین کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو یہ تفسیر ہوتی تھی. شاگرد لکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. اس کے بعد یہ چیز مولا کائنات کے پاس آئی، امام نے لکھنا شروع کیا، امام نے اس کو بتانا شروع کیا. تو امام خود نہیں لکھتے تھے، بتاتے تھے. رسول خود نہیں لکھتے تھے، بتاتے تھے. اصحاب لکھتے تھے. تو لازمی جو مفسر ہوں گے وہ اصحاب ہوں گے، کیونکہ اصل قرآن دینے والے رسول ہیں. اس کو سمجھ کر کیا سمجھا یہ بتانے والے اصحاب ہیں. تو یہی کام سلسلہ چلتا رہا. اور اس کا سلسلہ سب سے پہلے جو منظر عام پہ آیا وہ رسول کے بھی شاگرد اور مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بھی شاگرد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ابن عباس نے کیا. اور ان کی وفات 68 ہجری میں ہوئی ابن عباس کی، یعنی کربلا کے تقریباً جو ہے وہ 7 سال. تو اس کا سبب یہ کہ یہ اس زمانے سے تفسیر موجود تھی، یعنی تفسیر کا وہ ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہو چکا تھا. اس کے بعد جو تفاسیر کا آپ کو سارا زمانہ ملے گا تو ابان ابن جو ہے وہ تغلب ہے، بن رباح، یہ اصحاب امام جعفر صادق، انہوں نے 141 میں لکھی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد جو ہے تفسیر امام علی رضا کے شاگرد ہیں، ان وہ جو ہے ابن اسبات کے نام سے انہوں نے، اور امام جواد کے بھی، امام محمد تقی کے بھی شاگرد انہوں نے لکھی ہے. اور یہ سعید ابن جبیر کی بھی تفسیر ہے، یہ بھی ان کے شاگرد، یہ 96 کے اندر انہوں نے لکھی ہے. اس طرح یہ تفسیر کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ امام علی نقی کی بھی شاگرد ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تفسیر ابن ارومیہ کے نام سے جو ہے جانی جاتی ہے. تو ہر امام کے پاس جب ان کے شاگرد وہ لازمی درس و تدریس کا کام تھا، امام کا کام ہی تھا ہدایت کریں. ہدایت کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ بتائیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پیغام کیا ہے. تو پیغام تو آیا قرآن کے ذریعے. اسلام کی بنیاد تو ہے قرآن. قرآن کو جب تک سمجھائیں گے نہیں تب تک حلال حرام واضح ہوگا نہیں. تو امام اسی کو جب سمجھاتے تو اسی کو بنیاد بنا. ہمارے سب سے بڑا سورس وعلیکم السلام فرامین الہی کو سمجھنے کا قرآن ہے. تو قرآن کی اگر تفسیر نہیں ہوگی تو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے. تو اسی لیے یہ پورا سلسلہ ہے کہ جہاں سے آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک ہر جگہ پر امام جو ہے وہ تفسیر ابن جو ہے محبوب زراد جو 224 سال کے اندر جو ہے
224 ہجری کے اندر جو ہے اس دنیا سے گئے ہیں، وہ امام موسی کاظم، امام الرضا، امام متقی کے شاگرد ہیں۔ اس طرح ہر امام کا یعنی سلسلہ یہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں ہے مولائے کائنات سے لگا کر آخری امام تک کہ جن کے شاگردوں نے تفسیر بیان نہ کی ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر ایک زمانے میں کوئی نہ کوئی تھا، جیسے تفسیر علی ابن مہزیار جو ہے یہ امام موسی کاظم، امام الرضا، امام محمد جواد کے بھی شاگرد ہیں۔ ایک ہی زمانے میں ایک سے زیادہ مفسر بھی رہے۔ اب یہ ایک سے زیادہ مفسر کا مفہوم یہ بھی ایک بڑا آئیڈیا ہے کہ جو ہے وہ صنف سے شغف رکھتے ہیں، تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو امام کے شاگرد ہیں، یعنی 3 اماموں کے زمانے میں 2 ایسے ہیں جو مفسر ہیں بہت بڑے۔ اب یہ ایک ہی زمانے میں 2 شاگرد 2 تفسیر کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو لازمی ہے کہ اس کے 2 آسپیکٹ ہوں گے۔ قرآن ایک ایسا باغ ہے جس میں جو جس نیت سے جاتا ہے ویسا پھل لے آتا ہے۔ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خالی ایک ہی موضوع پہ گفتگو، تو لارد بن والا یابسین ہے، ہر شے اس میں ہے۔ تو انسان جب بھی جائے گا تو اس کو اسی اعتبار سے ملے گا۔ تو اسی لیے تفسیر، اور یہ کچھ ہمارے 8ویں امام کا فرمان، زمان یفصل القرآن، کہ جیسے جیسے زمان آگے بڑھے گا قرآن خود اپنی تفسیر کرے گا، خود سمجھ میں آئے گا، کیونکہ زمانہ بتائے گا کہ اس میں اللہ نے کیا کہا تھا۔ وہ اس کل کے دور میں شاید سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس ایگزامپلس نہ ہوں، لیکن جیسے جیسے ترقی ہوگی یہ ایگزامپلس ہمارے سامنے واضح ہوں گے اور انسان اس سے آشنا ہوتا چلا جائے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ، تو یہ ایک موضوع تھا جو آپ کو عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اماموں نے تفسیر بیان نہ کی، اماموں نے تفسیر بیان کی ہے، لیکن ان کی تفاسیر ان کے شاگردوں کے نام سے منسوب ہے، اور وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں دستیاب ہے، اور وہی ہمارے لیے قرآن کی تفہیم کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ لازمی آج کے علماء بھی کرتے ہیں اور تفسیر جاری رہے گی کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے وہ ہدایت کرتی رہے گی۔ ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جیسے بدلتا چلا جائے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو احکام نہیں بدلتے، حلال حرام نہیں بدلتا، اس کے مصداق بدل جاتے ہیں، جب مصداق بدل جاتے ہیں تو اسی کے اعتبار سے قرآن جو ہے ان کو رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ صحیح راہ کے اوپر جا سکیں۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ جب بھی وہ یہ کیوں میں نے آپ بیان کیا کہ اب اگر کسی کو امام کو پہچاننا ہے تو ان تفسیروں میں جائے کہ جن کو امام سے لے کر بیان کیا گیا، وہ آیتیں جو امامت کے سلسلے میں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، اگر انسان کو سمجھنا ہے کہ یہ آیتیں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو جن لوگوں نے امام سے تفسیر لی وہ بتائیں گے کہ اصل میں اس کا مصداق کون ہے، تو انسان کو کوئی شک و شبہ رہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ خود ایک ہمارے لیے ایک سورس ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ رسول کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو اہل بیت اگرچہ تفسیر کریں گے تو وہ اسی طرف رہنمائی کریں گے جدھر قرآن بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ پیغام ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ جس کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ تمام جو میں نے آپ کی خدمت نام لیے یا صحاب کا تذکرہ کیا، یہ سب کے سب ائمہ طاہرین کے شاگرد رہے، انہوں نے تفاسیر کو بیان کیا ہے۔ اب امام جو علی نقی ہیں، ان کے جو دوسرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کام ہیں، کنٹریبیوشنس ہیں ہدایت کے لیے، وہ اگر آپ مختصراً عرض کیا جائے تو امام زمانہ کے لیے مقدمہ فراہم کرنا ہے۔ یہ اس زمانے سے امام علی نقی سے یہ چیز کا آغاز ہوا تھا، اور جب اس چیز کا آغاز ہوا تھا تو کیا تھا کہ امام نے اسی وقت سے اپنا کانٹیکٹ میں نے کیا، وہ امام ہے جن کی سب سے زیادہ امامت کا زمانہ ہے، 34 سال امام کی امامت کا پیریڈ ہے جو سب سے زیادہ ہے۔ اگر کسی کا ان کے کلوز آتا ہے تو امام زین العابدین ہے، باقی سب کے ان سے کم زمانے رہے ہیں، 10 سال 15 سال اس کے، لیکن کسی کا 34 سال رہا ہے تو یہی چند امام ہیں کہ جن کے سلسلے میں گفتگو کیا۔ تو امام میں نے عرض کیا کہ 17 سال امام کی زندگی قید خانے میں رہی ہے، 17 سال آزادی میں رہی ہے، لیکن قید میں ہو یا آزادی میں ہو ہمارے ہاں امام ہدایت گر ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت سے پیغام۔ تو امام نے سب سے پہلا کام کیا کہ اپنے چاہنے والوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ اگر امام تمہارے درمیان نہ ہو تو بھی تم اگر براہ راست نہیں، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ اس سے اپنے مسائل کا حل لے سکتے ہو۔ اس لیے اپنے امام کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا کیا کہ صرف مکہ مدینہ میں نہیں، مصر، یمن اور جتنے اس اسلامک علاقے تھے سب میں امام نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، اور اپنے نمائندوں تک امام کانٹیکٹ کرتے تھے، وہ ان تک کانٹیکٹ کرتے تھے، جتنے مسائل تھے ان تک پہنچائے جاتے تھے، وہ امام علی نقی کو پہنچاتے تھے، امام علی نقی اس کا جواب دیتے تھے پھر لوگ۔ یہ نیٹ ورک اتنا بڑا تھا کہ متوکل سب زیادہ اس سے پریشان تھا،
اور اس نے بہت سے امام کے جو نائبین تھے یا ان کے جو تھے وہ ولی ان کو قتل کیا ہے، ان کے نمائندوں کو قتل کیا ہے۔ کیوں قتل کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس نیٹ ورک کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ کبھی ٹوٹا نہیں، وہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ اس کا ریزن تھا کہ امام نے اتنا مستحکم اسے بنایا تھا کہ اس میں اب سب سے پہلے دیکھیے یہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ امام جب کسی کو اپنی نیابت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ امام جو تلوار بھی چلائے تو صلبوں میں جھانک کر چلائے، تو وہ اگر کسی کو چنے گا تو کتنا زیادہ دقیق نگاہ سے چنے گا۔ تو آپ بتائیے اگر امام کسی کو چنتا ہے تو اتنا خیال رکھتا ہے، خدا کسی امام کو چن رہا ہوگا تو کتنا خیال رکھے گا۔ خدا نے اگر کسی کو ہدایت کے لیے منتخب کر لیا ہے تو کتنا زیادہ اس کے لیے نگاہ انتخاب میں معیار رہا ہوگا۔ وہی معیار امام بھی رکھتا ہے جب کسی اپنے جو ہے نمائندے کو چنتا ہے تو امام اسی اعتبار سے۔ اب یہ سب سے جو یونیک چیز ہے جو آپ سنیے کہ جب نمائندے کو چنا تو اس میں جو سب سے دیکھیے یہ امامت کے لیے جو امام زمانہ کے لیے جو مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے، پریپریشن ہو رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ امام کے شاگرد ہیں وہ محمد ابن سعید عمیری، یہ پہلے یہ 11 سال کی عمر میں امام علی نقی کی خدمت میں آئے، سب سے پہلے ان کے یہ جو ہے نائب بنے، ان کی طرف سے نمائندے بنے۔ کس کے زمانے میں؟ 10ویں امام کے 10ویں امام کے زمانے میں یہ کتنے 11 سال کے تھے جو بنے۔ کون؟ امام زمانہ کے جو نوابین خاص میں سے جن کا نام ہوتا ہے، انہوں نے شروع کیا ہے علم و فضل کو سیکھنا امام علی نقی سے، کہ امام جانتے تھے کہ آج میں اسے پریپئر کر رہا ہوں تب جا کے کل یہ میرے 12ویں کا نائب بنے گا۔ تو امام نے اس وقت زمانے سے اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا کہ اس کو یہیں سے آغاز کر دیا جائے تاکہ جب وہ زمانہ آئے تو مشکلات پیش نہ آئیں۔ تو آپ بتائیے کہ اگر آج ہم انتظار کر رہے ہیں تو یہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے امام کے آنے کا انتظار تھا، تبھی تو نائبین کو تیار کیا جائے، تبھی تو اس پریپریشن کو کیا جا رہا ہے تاکہ جب امام آئیں تو مشکل پیش نہ آئے، ہر ایک شے پہلے سے آمادہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے سب سے پہلا یہ امام کا کارنامہ ہے کہ امام زمانہ کے۔ دوسری چیز جو امام کے کارناموں میں سے کہ جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بہت اہم چیز بتا رہا ہوں، وہ امامت کو پہچانوانا ہے۔ اور میں نے انشاءاللہ کئی مرتبہ ارادہ کیا، آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ خدا مجھے کامیابی دے، اور یہ ایام بھی امامت سے جو ہے متعلق ہیں کہ وہ جو سرمایہ ہمارے پاس امامت کو پہچانوانے کا ہے اسے۔ تو امام نے جو میں جس موضوع کو میں نے چنا، سنیے بہت اہم چیز ہے کہ وہ امام علی نقی کون ہیں کہ جنہوں نے امامت کو پہچانوایا ہے، اور ہماری آج وہ سرمایہ موجود ہے ہمارے ہاتھوں میں اگر ہم اسے سمجھ جائیں تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ امام ہے کہ جن سے 2 زیارتیں منسوب ہیں جو سب سے بڑی ہیں۔ امام علی نقی کون ہے کہ جن سے 2 زیارتیں منسوب ہیں، ان سے بڑی زیارتیں کوئی نہیں ہیں۔ ایک زیارت جامع کبیرہ جو امام علی نقی نے پڑھی ہے، دوسری زیارت غدیر۔ دوسری کون سی ہے؟ زیارت غدیر۔ یہ زیارت غدیر بھی امام علی نقی کی ہے۔ 2 زیارتیں جو ہمارے لیے چھوڑی ہیں وہ امام علی نقی کا کارنامہ ہے، اور دونوں زیارتیں مکمل معرفت ہیں امام اطہار کی، ائمہ اطہار کی، کہ جو خدا کی طرف سے نمائندہ بن کے آتا ہے وہ کن کمال کا حامل ہوتا ہے، یہ بتایا ہے امام علی نقی نے ان 2 زیارتوں۔ تو یہ 2 زیارتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اب آپ کہیں گے زیارتیں کس نے بیان کی؟ تو جب متوکل نے امام علی نقی کو بلایا تھا مدینہ سے، تو امام جب گئے تھے تو جاتے وقت امام عراق گئے تھے، تو عراق میں امام پہلے جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی زیارت کے لیے گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہاں گئے؟ مولا کائنات کی زیارت کے لیے گئے۔ اب یہ دیکھیے بہت اہم چیز ہے، سنیے اس کو۔ اب آپ کو یہ ایک اور تاریخ کے گوشے میں لے جاتا ہوں، وقت بہت لیکن میں آپ کو وہ کیا ہے، اگر آپ کیونکہ ماشاءاللہ سب یہاں بیٹھے ہیں صاحبان نظر ہیں اور صاحبان فہم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ امام علی کی قبر کا پتہ کب چلا تھا؟ 100 کچھ سال کے بعد ہے نا امام، یہ پتہ چلا ہے ہمارے، تو اب لازمی ہے کہ اس وقت پتہ چل چکا تھا، اس لیے امام زیارت کے لیے گئے۔ جب زیارت کے لیے وہاں پر گئے تو جانے کے بعد امام نے وہاں پر زیارت پڑھی ہے، زیارت غدیر پڑھی ہے، اور زیارت غدیر پڑھنے کے بعد آج ہمارے لیے زیارت غدیر چھوڑی ہے۔ زیارت غدیر وہ زیارت ہے، اس سے بڑی کوئی زیارت نہیں ہے۔ کبھی غدیر آئے گی انشاءاللہ تو آپ کو بھی پڑھیے گا زیارت غدیر، اور اگر آپ کو موقع مل جائے تو زیارت غدیر کسی دن 13 رجب کے دن پڑھیے، اس سے بڑی کوئی محفل ہے ہی نہیں۔
اتنی ہر آیت امام کے لیے ہے جو آشکار ہے، لازمی آیتیں بہت ہیں، لیکن جتنی ممکن ہو سکتی تھیں امام نے ان آیتوں کو استعمال کیا ہے۔ امام کے مولا کائنات کی جتنے فضائل، جتنے حدیثیں مخصوص ہیں، وہ سب اس زیارت میں لکھے، ان حدیثوں کو اور آیتوں کو پڑھ کے سلام بھیجا ہے۔ زیارت غدیر کیا ہے کہ امام معرفت کرا رہے ہیں۔ بولے زیارت کیا ہے؟ زیارت خالی سلام بھیجنا نہیں ہے، بلکہ جب سلام بھیج رہے ہیں تو سلام میں وہ الفاظ استعمال کرنا جو شایان شان امام ہے، وہ ہر لفظ امام کی ایک معرفت کرا رہا ہے، امام کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، امام کی پہچان کروا رہا ہے۔ تو امام کی پہچان کروانے کا ذریعہ کیا ہے؟ خود امام ہے۔ امام نے کیسے پہچان کروائی ہے؟ زیارتوں کے ذریعے۔ جو دو بڑی زیارتیں امام کا تحفہ ہمارے لیے ہیں، وہ ایک زیارت جامع کبیرہ ہے، دوسری زیارت غدیر ہے جو امام علی نقی نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ یہ پیغام ہے۔ زیارتیں کیا ہیں؟ زیارتیں کیا ہیں؟ ابھی بھی آپ سے درخواست کروں انشاءاللہ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، بہنیں نماز جو ہے جمعہ اور جو ہے عصر، تو پھر ہم انشاءاللہ عصر کے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے زیارت امام علی نقی۔ خود آپ خود دیکھیے کہ اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں یہ بھی معصومین کے، دوسرے معصوم نے جا کر جب ان کے جو ہے سرانے سلام کیا تو کس طرح سے لفظ کو دہرائیے، اور جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لفظ ایسے ہیں جو اردو میں شاید استعمال بھی ہوتے ہیں، آپ ذرا سے غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو خود امام کا قصیدہ ہی ہوتا ہے، وہ امام کی تمجید و تعریف ہی ہوتی ہے، اور یہ تمجید و تعریف جب ہم کرتے ہیں تو دوہرا ثواب ہوتے ہیں، سلام بھی بھیج دیتے ہیں، محفل یا مجلس بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کہ اسے کبھی کبھی پابندی ہو تو انسان اس صورت سے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام امام علی نقی کا ہمارے لیے بہت بڑا ہے کہ ہم ان زیارتوں، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ 2 کتابیں بہت اہم، ایک خود زیارت جامع کبیرہ کی تفسیر ہے جو ہمارے کئی سارے علماء نے کی، میں نے اسے کریکٹ کیا، میرے پاس موجود ہے، اور دوسری طرف جو ہے خود مولا کائنات کے فضائل کے لیے جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان دونوں کو اگر ملا کر اگر ہم تذکرے جو ہے وہ علی بن ابی طالب کریں گے تو ایک تو سب سے پہلے ہمارے لیے اطمینان خاطر ہوگا کہ ہم اپنی زبان سے نہیں علی کی تعریف کر رہے ہیں، علی کی اولاد کی زبان سے علی کی تعریف کر رہے ہیں، اور گنہگار زبان سے نہیں، معصوم زبان سے بیان کیا گیا وہ۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک آنر ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ امام کا ہے کس طرح سے زیارتیں ہیں، یہ اس کا سارا ایک سلسلہ ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کہتے ہیں ان زیارتوں کے لیے جو زیارتیں کب پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ زیارت جو مشہور ترین زیارت ہے تو شعبان میں بھی پڑھی جاتی ہے، یہ جو مخصوص کہتے ہیں کم سے کم ہر جمعے کو اس زیارت کو پڑھا جانا چاہیے۔ یہ جو زیارت جامع کبیرہ ہے بڑی زیارت والا لگتی ہے، اس کو توفیق ہو جائے کہ اگر انسان اسے ہر جمعے کو پڑھے گا تو یقینی طور پر جمعے کا دن ہی امام سے منسوب ہے، اور امام کو پہچاننے کے لیے اگر اس سے مخصوص کر دیا جائے تو انسان پھر کبھی راہ نہیں بھٹکے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسے پہچانتا رہے گا جو راہ دکھانے والا ہے۔ یہ ذہن تو اس کے لیے پورا سلسلہ اچھا، اس کی سند کے لیے زیارت جامع کبیرہ جو ہے اس کی سند کے لیے یہ کہ کس علیہ السلام ورحمۃ اللہ کہ علامہ مجلسی نے اس سے متقن یعنی بغیر کسی جو ہے وہ شک کے تسلیم کیا ہے، کہا اس زیارت کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اتنی اوتھینٹک ہے کہ بالکل سلسلے صحیح سے ہم تک پہنچی ہے، سلسلے صحیح سے ہم تک یہ پہنچی، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ خود اپنے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، انسان اس زیارت کے ذریعے خود امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر وہی کہ ان زیارتوں کا فائدہ کیا ہے، ان زیارتوں سے کیا بینیفٹ ملتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ معرفت کراتی ہے انسان کو، جو ہے وہ غفلت سے بیدار کرتی ہے، اس میں پیغامات دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام کے سلسلے میں امام ہم سے کیا تقاضے کیے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف، یہ ایسے ہی نہیں امام نے کہہ دیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ عمل امام بھی کرتے رہتے، تم بھی کرتے رہو۔ یہ پیغامات ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو ہمیں دیے جاتے ہیں، تو اس طرح پوری چیزیں ہیں جو اس میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب دیکھیے گا تو مولا کائنات نے کیا 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 نہیں کیا، یہ گم ہو جاتا، نہ ملتا، پتہ نہ ہوتا، انسان سوچتا صحیح یا غلط ہے، لیکن جب کیا بتایا کہ خود زیارت غدیر میں غدیر امام علی نقی سے، تو اب کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، خود معصوم کی زبان سے ہمیں پہنچ گیا، اب کہیں شک کی گنجائش رہی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت بڑا ایک طریقہ بھی ہے کہ جہاں پر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیں جو فضائل آل محمد ملیں وہ سلسلے جو صحیح سے ملیں، ان مطہر زبانوں سے ملیں کہ جن میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو امام کے یہ کارنامے، بہرحال امام کے دوسرے بھی بہت سے کارنامے کہ جو امام نے انجام دیے ہیں، اور امام کے کارناموں کی لسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، جس کو جو چاہیے آج بھی در پہ جا کے مانگ سکتا ہے، اور جب مانگتا ہے اسے ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی ہدایت عطا آج بھی جاری و ساری ہے۔
اگر کوئی نہ جا پائے تو دور سے بھی آج بھی آپ زیارت پڑھیں گے، آج کا دن بھی امام سے منسوب ہے، آج بھی آپ یہاں سے مانگیں تو امام منع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ امام ہمارے دل کے راز اور حالات سے آگاہ ہیں۔ یہ دیکھا بہت عجیب، یہ امام کے واقعات میں پڑھنے والا تھا، لیکن بس ایک پہ بات ختم کر دوں کہ امام گزر رہے تھے، متوکل کے دوران میں لے جایا جاتا ہے، ایک ترکی آدمی کھڑا ہوتا ہے، امام نے اسے آواز دی، تو وہ جیسی اس کو آواز دی، وہ آواز سن کر دوڑتا ہوا آیا اور امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ تو لوگوں نے بھائی یہ تو ابھی آئے اس شہر میں، ان کو بھی لایا گیا مدینہ سے، تو کوئی یہاں کے رہنے والے نہیں، تم پہلے سے انہیں جانتے ہو، تم تو ان سے آشنا بھی ہو، تم ترکی، یہ آ رہے ہیں مدینہ سے، ہاں ہیں یہاں پہ بغداد میں، تم تو ایسے مل رہے ہو جیسے بہت ملو۔ بولے نہیں نہیں، یہ آدمی ہے تو نبی ہے، امام ہے۔ بولے کیسے پتہ لگا؟ بولے اس نے مجھے اس نام سے بلایا ہے جو بچپن میں میرا لیا جاتا تھا، اور میرے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے، اگر یہ جانتے تو اس کا مطلب میرے راز سے واقف ہیں بچپن سے لگا کے اب تک کے، اسی لیے میں نے ان کے قدموں پہ جا کے سر رکھ دیا کہ امام ہر شے سے واقف ہے۔ جب ہر شے سے واقف ہے تو جب ترکی کو بچپن کے نام سے پکار کے بتا سکتے ہیں کہ تم چاہے ترکی میں رہے ہو لیکن ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تو آپ چاہے اٹلانٹا میں رہو، امام آپ سے غافل نہیں ہے، تو غافل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اپنی حاجات کو ان کے دربار میں پیش کریں گے تو امام اس کو رد کرنے والے نہیں ہیں۔ خاص کر کے دیکھیے، میں نے کہا عرض کیا، یہ جو ایام ہوتے ہیں خاص کر کے خوشی کے، یہ رجب ہے ہی بہت آنرڈ مہینہ ہے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو اور ریسپیکٹڈ بنائیے، امام سے متمسک ہو کر۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ امام کی زیارتیں ہیں، ان کو سلام دیتے ہیں، امام جس کو جواب دے دیں۔ اب اس کا جواب سنیے کہ وہ موضوع مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے کبھی کسی کے پاس میں کوئی لیٹر آ جائے، یہ نا جناب ختیجہ کا آنر یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ان کو سلام بھیجا ہے، آنر ہے، اس مطلب کیا ہے کہ جب ایسا، تو اس کا مطلب یہ جناب ختیجہ کا عذر ہے، وہ اس کے لیے لازمی کہ اتنی دولت خرچ کرے تب جا کے سلام آتا، آسان تو نہیں بھائی یہ بڑا آنر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی چیز کیا، وہ بھی اس اخلاص کے ساتھ معرفت رسول کا، اس کے لیے کئی عطیات ہیں، خالی دولت نہیں ہے، ان کا علم بھی ہے کہ وہ جو رسول کو پہچان جائے۔ جناب ختیجہ کے اپنے فضائل و کمال ہیں، اس طرف نہیں جان، لیکن کیا ہے کہ سلام جب آتا ہے یا جواب جب آتا ہے تو یہ ایک آنر کا سبب ہوتا ہے، یہ ایک آنر، امام خود جو ہے امام علی نقی نے مولا کائنات کو سلام کیا ہے، تو یہ آنر ہے، ایک آنر، ریسپیکٹ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، اگر ہم بھی زیارت پڑھتے ہیں دور سے، تو اگر ہم زیارت پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک آنر ہے کہ مولا نے ہمیں کم سے کم سلام کرنے کی توفیق دی ہے۔ سلام کرنا ہے مستحب، جواب واجب، بھائی امام کا جواب جب ہمیں آ جائے گا یہی ہمارے جو ہے قسمت کے بلندی پہ پہنچ جانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایام میں جو ایام ہوتے ہیں، ایام میں آ کر محفل میں شرکت کرنا، اس میں جو ہے اپنے آپ کو شامل کر لینا، شامل کرنے کے ساتھ ساتھ امام کو سلام بھیجنا، تاکہ سلام جب جائے گا تو یہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر، بہت بڑا ریسپیکٹ کا سبب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رجب کا مہینہ ہی آنر کا مطلب کہ آپ سلام بھیجتے اس کو جو سب زیادہ آنر ہے، اور اس کا جواب اگر آپ تو آ جاتا ہے، کیونکہ لازمی کہ امام نے اگر آپ کو توفیق سلام دیے تو جواب سے محروم نہیں رکھیں گے۔ آپ نے کو جواب آ گیا تو آپ یقینی طور پر ناز کریں کہ خدا نے آپ کو وہ پاک صفت عطا کی ہے کہ آپ پاک امام کو سلام بھیج کر ان کے جواب کے حقدار بن سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وردا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سلام ساتھ محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے۔ پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما۔ آج دن کی اس ماہ رجب کی جو برکت ہے، مغفرت و رحمت پر ہم سب کے شامل حال فرما۔ جہاں کے بھی شیان حیدر کا جانو مال و تعبر کی حفاظت فرما، اور مخصوصاً جنت بیماریں ان ایام میں مخصوصہ، اور امام علی نقی علیہ السلام کے صدقہ میں نوشاد بین فضائے بھائی میں بھائی بانو بین بنت کرم بھائی امتیاز بھائی بن علی بھائی غلام علی بن کمال رضا حسین مقام زینب بنت علی مہدی محمد رضا آپا نے انصار ابن عباس بھائی، یوسف بن دلاور بھائی باز بھائی ابن احمد بھائی، اور جمنات بیمار پانے والے حمید بھائی، ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی شیان درگاہ جانو مال و تعبر کی حفاظت فرما۔ یمن میں جمنات ہیں پانے والے، ان کی جانو مال و تعبر کی حفاظت فرما۔ پانے والے ہم کو اپنے ائمہ طاہرین سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا ائمہ طاہرین مقصود امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنودک، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی
محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شخص نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جو ہماری ذرہ بارہ بننے کی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ جو بڑا عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو دلانی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، السلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرمهم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کی تعجیل ظہور کی دعا کو ہیں امام زبان خدمہ میں امام علی نقی کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ امام علی نقی اور امام زمانہ کا جو رشتہ ہے، اس کو بڑا خوبصورت انداز میں اس بہرحال قطعے میں کسی نے بہرحال آمادہ کیا تھا تو مجھے ملا، تو میں نے آپ کو عرض کر دوں کہ عرش و زمیں پہ یہ سما اس خوشی کا ہے، کہتے ہیں عرش و زمیں پہ سما اس خوشی کا ہے، یوم نزول آج مولا نقی کا ہے۔ کہ کہتے ہیں عرش و زمیں پہ سما اس خوشی کا ہے کہ یوم نزول آج مولا نقی کا ہے، پوتے کی ہے امامت تا حشر جہاں میں، پوتے کی ہے امامت تا حشر جہاں میں، افتخار صرف یہ افتخار صرف مولا نقی کا ہے، یہ افتخار صرف مولا نقی کا ہے، یعنی جس کی پوتی کی قیامت تک امامت چلے گی وہ امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ بہرحال یہ ایام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی متعلق ہیں بہرحال، اور بہت سارے پیغامات ہیں بہرحال، لیکن میں مختصر ترین بہرحال پیغام آپ خدمت میں پیش کر دوں تاکہ اس سے ہم زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، لیکن میں پھر اس کی جو ہے ایک مرتبہ جو ہے تاکید کر دوں تاکہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر میری امتی ان تین چیزوں کا ثواب جان جاتے تو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے اور قرعہ ڈالتے۔ یہ تین چیزیں بہت مشہور ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی۔ اذان کہنا، نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنا، اور نماز جماعت کی پہلی صف میں بیٹھنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو والا دو تو جمعہ کے دن پوری ہوتی ہیں، اور ایک کے لیے آپ کو ہاں اتفاق سے ہے تینوں ہی جمعہ کے دن آپ کر سکتے ہیں۔ خیر دوسری چیز، اب یہ ایک فاسٹ ایک دم پیغام آپ خدمت عرض کروں تاکہ یہ
جلدی سے 2-3 منٹ میں بات مکمل ہو جائے. اقوال رسول کی روشنی میں بہترین انسان کون, بہترین چیزیں کیا ہیں, بہترین کا تذکرہ کیا کسی نے, ہمارا دوستوں میں سے کسی نے, تو بڑی پیاری. تو یہ اقوال رسول کی روشنی میں کہتے ہیں بہترین شخص تم میں وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. یہ رسول کے فرمان ہے سارے, سنیے, بڑے خوبصورت انداز میں کسی نے اس کو پریپیئر کیا ہے کہ بہترین شادی وہ ہے جو آسان ہو. بہترین شادی وہ ہے کہ جو آسان ہو. بہترین کام وہ ہے کہ جس میں میانہ روی رہے, نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو جائے, ہے نا, نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. یہ بہترین کام ہے. بہترین رزق وہ ہے جو انسان کو بس آئے, یعنی نہ تو کم پڑے نہ بعد میں سمیٹنے کی مصیبت آئے. زیادہ ہو اسی لکھا نا, یہ لکھا یہی اس میں بہرحال تو کہ بہترین رزق وہ ہے جو کم بھی نہ پڑے اور زیادہ ہو. یہ بہترین رزق, یہ اس کا خالی وہ نہیں جو ایک بار بناتے ہیں, ہمیشہ کی لیے. کہتے ہیں بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جس سے دوسرے پڑوسی راضی رہیں. بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جس سے دوسرے پڑوسی راضی رہیں. بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے عیبوں میں تمہاری ہدایت کرے. یہ بہترین بھائی ہے تمہارا. بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی اچھی دیکھ بھال کی جا سکے. کہ بہترین مسلمان وہ ہے, کیا ہے, بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بہترین. آج کل مسلمانوں کی پہچان ہی ہو گئی, جو جتنا تکلیف پہنچاتا ہے اس تو بڑا مسلمان ہے. رسول نے اس کا الٹا بیان کیا کہ اصلی بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جو شوہر کو خوش رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال شوہر کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. اب آپ کہتے ہیں ابھی یہاں روک دیتا, لیکن بہت بہترین شوہر بھی لکھا ہے. کہتے ہیں بہترین شوہر وہ ہے, یعنی بہترین ہسبینڈ وہ ہے کہ وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے, سخت مزاجی نہ کرے, بات بات پہ غصہ نہ ہو جائے, ان کی توہین نہ کرے, ان کے ساتھ جو ہے دل سوزی اور مہربان رہے, ان پر کبھی ظلم نہ کرے. بہترین شوہر کے لیے کیا ہے کہ گھر کے اندر غصہ نہ ہو. یہ دیکھیے, یہ بھی ایک چیز تھی, یہاں روک دوں, انشاءاللہ بہت سے بہترین رہ جائیں کہ وقت ختم ہو گیا, اس لیے باقی بہترین انشاءاللہ اگلی بار آپ بہترین طریقے سے آئیے تو میں پھر بہترین طریقے سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. باقی رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ, ہاں تو کافی ہیں. ہاں لیکن ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں. تو غصے کے لیے سلسلے میں لکھا ہے کہ کسی نے جو ہے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ آدمی کو غصہ کیوں آتا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ کوشچن بڑا اہم ہے. یہاں پر اگر مجھے مل جائے تو میں یہیں سے آپ کو بتا دوں کہ ہاں کہ غصہ کیوں آتا ہے. تو انہوں نے 3 سبب غصے کے آنے کے لکھے ہیں. کہتے ہیں سب سے بڑا غصہ یہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے, طاقتور سمجھتا ہے, اس لیے غصہ کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ غصہ جب انسان کو آ جاتا ہے تو اس کے آنے کا سبب میں یہ لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مغرور سمجھ لیتا ہے. جب مغرور, بڑا متکبر بڑا سمجھتا ہے, مغرور سمجھتا ہے, یا یہ طاقتور سمجھتا ہے. اگر یہ 3 چیزیں اپنے ذہن سے نکال دے تو پھر اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. بڑا سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا ہوں تبھی غصہ, چھوٹا آدمی کوئی بڑے پہ غصہ نہیں کرتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ پھر مولانا نقی کا بہت بڑا پیغام ہے یہیں پہ کہ اپنے ماتحت پہ غصہ کرنا یہ انسان کی کم مائیگی یعنی اوچھے پن کی علامت ہے. ہاں اس کی اوچھے یعنی اس کے کوئی ریسپیکٹڈ چیز نہیں ہے. انسان کو کیا ہے کہ اپنے ماتحت پہ, کیونکہ تو ماتحت ہے آپ کے انڈر میں, جب آپ کے انڈر میں تو اس پہ غصہ کرنے کا کوئی امکان نہیں. اور لازمی ہے کہ شوہر کے انڈر میں ہی گھر والے ہوتے ہیں. اللہ کے کوئی چیز چینج ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح. پالمت جو آستہ پاک پر شفا کامل اجر عطا فرما, توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ صاحب مسلمان سرت محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. حاضرین مجلس کے نیک حاجات بنا تو قبول فرما. پانا یوم بابرکت ولادت امام النقی کی جتنی بھی خوشیاں, برکتیں, رحمتیں تمام شیعان حیدر کرار جہاں بھی عالم اسلام میں, ان سب کو ان خوشیوں سے مالا مال فرما. پانے والے ہمیں ہمیشہ ائمہ طاہرین کے دامن سے متمسک رکھ. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اشہد ان علی حجۃ اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن ون المسیء فتجاوز عن المسیء استغفر اللہ رب و اتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم